أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد، اور اس وقت کو بھی یاد کرے جب ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے تھے القواعد بنیادیں من البیت یعنی بیت اللہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام بھی، ربنا تقبل منا، اور وہ دونوں کہہ رہے تھے اے اللہ قبول فرما لے ہم سے ہماری اس کاوش کو، انک انت السمیع، بے شک آپ سنتے ہیں دعاؤں کو، العلیم و جانتے ہیں نیتوں کو، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور اے ہمارے رب اجعلنا بنا لے ہمیں مسلمین لک، اپنا تابعدار مطیع یعنی اطاعت پر دوام نصیب فرما دے، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے امتم مسلمۃ لک، ایک جماعت ہو جو آپ کے تابع ہو، وارنا مناسکنا، اور دکھلا دے ہمیں ہمارے شریعت کے احکام، خصوصاً حج کے مناسک، وتب علینا، اور ہم پہ مہربانی فرما کر ہماری توبہ قبول فرما لے، ہم پر اپنی رحمتوں کا تسلسل فرما دے، انک انت التواب، بے شک آپ بہت جلدی راضی ہونے والے، الرحیم ہمیشہ مہربان ہیں۔ گزشتہ آیات سے آیت نمبر 24 سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، مسئلہ رسالت کا ہے، اور مسئلہ رسالت کے ثبوت کے لیے رسالت کی جو بنیاد ہے، مسئلہ رسالت سے مراد کیا ہے؟ رسالت محمدیہ علی صاحبها الف الف سلام و تحیہ، ان کی رسالت کا اس بات ہے، اور ان کی رسالت کے اس بات کے لیے اس کی بنیاد کی طرف رب العالمین گئے کہ اس کی بنیاد اور اس کی جڑ کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو ویسے تو آپ علیہ السلام کے بارے میں سورہ آل عمران میں آئے گا کہ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں تمام انبیاء علیہم التسلیمات سے عہد لیا تھا کہ میں تمہارے بعد ایک پیغمبر بھیجوں گا، تو تم نے اپنے اپنے دور میں اس کے آنے کی بشارت دینی ہے۔ اس طرح آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا ہے کہ دعا کا اثر ہے۔ آپ نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے والد محترم ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، و بشرا عیسیٰ، اور میں عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں، و دعوت امی، اور ورؤیت امی رأتھا، اور میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے
دیکھا تھا میرے ولادت کے وقت کہ ان کے سامنے سے ایک نور نکلا تھا، ایک نور چمکا تھا جس نے ما بین المشرق والمغرب کو چمکا دیا تھا۔ تو اس دعا کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے اس مقام پر مختلف دعائیں کی ہیں، 4 دعائیں بنیادی طور پہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ پہلی دعا اہل حرم کے لیے کی کہ اس کو مثابہ بنا دے، اس کو امن بنا دے۔ دوسری دعا خود حرم کے لیے کی کہ اس شہر کو شہر بنا دے، آباد بنا دے، پھر اس کے اندر امن بھی پیدا کر دے، اس کے رزق کا انتظام فرما دے۔ آج کی آیت میں تیسری دعا ہے۔ پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ حرم محترم کو مثابہ بنایا ہے، ثواب کی جگہ یا لوگوں کے آنے کی جگہ بنایا، لیکن بنایا کیسے، اس کی ترتیب کیا تھی، اس کی کیفیت کیا تھی، تو بنانے کی کیفیت کو اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، قواعد یہ قاعدہ کی جمع ہے۔ قاعدہ ما یبتنی علیہ الشیء، جس پر کسی چیز کی بنیاد رکھی جائے اسے کیا کہتے ہیں، قاعدہ کہتے ہیں۔ اسی کو اصل بھی کہتے ہیں، اصول الشیء، اساس الشیء، اس کو اساس بھی کہتے ہیں، اور اسی کو کیا کہتے ہیں، قاعدہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے 2 معنی ہیں، یا تو بیت اللہ کی بنیادیں پہلے سے موجود تھی اور ابراہیم علیہ السلام نے ان بنیادوں کے اوپر بیت اللہ کو قائم کیا، تو پھر یہ معنی ہوگا اذ یرفع ابراہیم القواعد، جب ابراہیم علیہ السلام ان بنیادوں پر عمارت کھڑی کر رہے تھے جو سابقہ میں موجود تھی، اور یا اگر سابقہ بنیادیں معدوم ہو چکی تھی تو ان بنیادوں کی اطلاع آپ کو دی گئی۔ تو اذ یرفع ابراہیم القواعد، ابراہیم علیہ السلام بنیادیں ڈال رہے تھے اور ان پر دیواریں کھڑی کر رہے تھے۔ یہ مجازاً ایسے کہہ دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں میں نے گھر کی بنیادیں اٹھا لی ہیں، گھر کی بنیادیں اٹھا دی ہے، تو بنیاد تو اس کو کہتے ہیں جو کیا ہوتی ہے، جو نظر نہیں آتی۔ اسی لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بنیاد جو ہے نا یہ بڑی مشکل ہوتی ہے، اور بنیاد میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ کسی بھی کام کی جب بنیاد بندہ رکھتا ہے تو اس کے ثمرات اور فوائد وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے، اس لیے بنیاد رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کسی بھی کام کی بنیاد یہ مشکل کام ہے، بعد میں جب اس کے آثار اور ثمرات آنا شروع ہو جاتے ہیں پھر تو لوگ بھی ساتھ دیتے ہیں، لیکن جب اس کے آثار اور ثمرات اور اس کے پھل نہ نظر آ رہے ہوں اس وقت کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو قواعد بنیادوں کو کہتے ہیں، بنیادیں اٹھا کے اور ان پر جو ہے نا تعمیر فرما رہے تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، جب ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے تھے بیت اللہ کی بنیادیں، من البیت، یہ قواعد کے لیے بیان ہے، من بیانیہ ہے، یعنی بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ تو کس چیز کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، یعنی کس کی، بیت اللہ کی۔ اور میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ بیت یہ کیا ہے، بیت ہر گھر کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مشہور ہو گئے ہیں، جس طرح نجم اور ثریا ہے، تو ثریا کے نام کے نجم ہر ستارے کو کہتے ہیں، لیکن جب صرف نجم بولا جاتا ہے تو اس سے ثریا مراد ہوتا ہے۔ اسی طرح بیت جب مطلق بولا گیا تو اس سے بیت اللہ مراد ہے۔ پھر واقعہ بھی بیت اللہ کا اس لیے قرینہ صارفہ ہے کہ کیا ہے، اس سے بیت اللہ ہی مراد ہے۔ وہ اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام بھی، یہاں بیچ میں فاصلہ کر کے اور حرف عطف کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ اسماعیل ابراہیم علیہ السلام اصل بانی تھے،
اور اسماعیل علیہ السلام معاون بانی تھے، اس لیے ان کو الگ سے مفسرین نے لکھا کہ یہاں ذکر کیا ہے، وہ تابع کر کے ذکر کیا ہے۔ عربی گرامر کا اصول ہے کہ معطوف علیہ مطبوع ہوتا ہے اور معطوف اس کا کیا ہوتا ہے؟ تابع ہوتا ہے۔ تو ابراہیم معطوف علیہ ہے اور اسماعیل معطوف ہے، وہ کے ساتھ اس کو عطف کیا گیا ہے۔ وہ ابراہیم و اسماعیل، و اسماعیل علیہ السلام بھی دونوں مل کر اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں۔ تو جب تعمیر کر رہے تھے تو تعمیر کے دوران نیک کام ہو رہا ہے نا، تو جب کوئی نیک کام کر رہا ہو تو نیک کام کے دوران دعائیں بھی مانگے۔ تو تقولان ربنا تقبل منا، دونوں کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا، اے اللہ تقبل منا، ہم سے اس چھوٹے سے عمل کو قبول فرما لے۔ ایک ہے قبول اور ایک ہے تقبل۔ قبول کے دو معنی ہیں، کسی چیز کا قبول ہو جانا، اس کے دو معنی ہیں۔ شارحین نے لکھا ہے، خصوصاً حدیث کی جو شارحین ہے انہوں نے قبول کے معنی لکھا ہے لا تقبل صلاۃ بغیر طہور۔ ترمذی شریف میں جہاں یہ حدیث مذکور ہے تو وہاں دو معنی اس کے لکھے ہیں۔ ایک ہے وقوع الشیء فی حیز مرضات اللہ، کسی چیز کا ایسے ہو جانا کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی مرضی کے مطابق کسی چیز کا ہو جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قبول کہتے ہیں۔ دوسرا کہتے ہیں کون الشیء مستجمعا لشرائطہ، کون الشیء مستجمعا لشرائطہ، کہ کسی چیز کے اندر اس کے شرائط اور اس کی بنیادی ضروریات کا پایا جانا، اسے قبول کہتے ہیں، جو صحت کے معنی میں ہے۔ صحت، صحیح ہونا، شرائط جب پائی جاتی ہے تو چیز صحیح ہو جاتی ہے۔ تو اس صورت میں قبول صحت کے معنی میں ہے۔ پہلی صورت میں قبول جو ہے وہ کس کے معنی میں ہے؟ وہ اللہ کی رضا کے معنی میں ہے، یا اللہ کے ہاں اس کی مقبولیت کے معنی میں ہے۔ تو جو پہلا قبول ہے اس کا پتہ کسی کو نہیں چلتا، وہ تو اللہ کو پتہ ہے نا، میں نے عمل کیا ہے، وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اللہ نے اس کو اپنے دربار میں منظور کر لیا یا نہیں کیا، اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہاں، دوسرے معنی کے اعتبار سے ہم کسی کے عمل کو قبول اور مردود کہہ سکتے ہیں، یہ قبول ہو گیا ہے، یہ مردود ہو گیا ہے۔ وہ کس طرح؟ یعنی جب اگر کسی چیز کے اندر شرائط پائی جائیں، عمل میں شرائط پائی جائیں، تو ہم اس پر صحت کا حکم لگا دیتے کہ یہ صحیح ہو گیا، یہ کیا ہے؟ یہ عمل صحیح ہے۔ جب عمل صحیح ہو گیا تو ہمارے ہاں وہ کیا ہے؟ قابل، ہمارے ہاں وہ کیا ہے؟ مقبول ہے، ہمارے ہاں وہ مقبول ہے، مفتی کے ہاں وہ مقبول ہے۔ ایک آدمی نے نماز پڑھی ہے نا، اور نماز کے لیے اس نے وضو کیا ہے، اس نے کپڑوں کو بھی صاف رکھا ہے، اس نے جو ہے نیت بھی کی ہے، اس نے کعبہ کی طرف رخ بھی کیا ہے، اور اس نے کیا کیا؟ اس کے اندر قرات بھی کی ہے، قیام بھی کیا ہے، رکوع بھی کیا ہے، سجدے بھی کیے، تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ نماز اس کی صحیح ہے، یہ نماز اس کی کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اب اللہ نے اس کو قبول کیا یا نہیں؟ اللہ کی مرضی کے مطابق پڑھی ہے نہیں، یہ ہمارے علم سے بالا ہے۔ اس لیے مفسرین لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، یعنی نماز بغیر طہور کی قبول نہیں ہوتی، اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی صحیح نہیں ہوتی۔ تو ایک ہے قبول، ایک ہے تقبل۔ تقبل جو ہے وہ قبول اس درجے میں بولتے ہیں جب انسان کا عمل اس قابل ہو کہ اسے کوئی قبول کر لے، اور تقبل اس درجے میں اس وقت بولا جاتا ہے، تقبل کا لفظ تقبل، جب انسان کو اپنے عمل پر اعتماد، یعنی یقین تو ہو کہ میں نے عمل کیا ہے، لیکن اپنے عاجزی اور انکساری اس درجے کی ہو کہ اپنے عمل کو اس دربار میں پیش کرنے کے قابل نہ ہو۔ کوئی کسی کو تحفہ دیتا ہے نا، جب بڑا آدمی ہو تو اسے کہتے ہیں یہ آپ کی شان نشان تو نہیں ہے لیکن آپ قبول فرما لیں، آپ اسے کیا کر لیں؟ قبول فرما لیں۔ تو نبیین کریمین علیہم السلام دونوں کے اوپر اللہ کی سلامتیاں نازل ہوں، اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، یہ انکساری نفسی اور عجز کا یہ عالم ہے۔ اس لیے جو عجز کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے جی۔ اور راندہ شد ابلیس چو استکبار کرد، معزز شد آدم چو استغفار کرد، ابلیس پر اللہ کی پھٹکار پڑ گئی کیونکہ اس نے کیا کیا؟ تکبر کر گیا۔
اور آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ عاجزی کی، تو عاجزی کا نتیجہ کیا نکلا؟ معزز شد، معزز ہو گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ آپ کے گھر کی تعمیر تو کر دی، اللہ آپ قبول فرما لیں، آپ قابل، ہمارا اس درجے کا عمل تو نہیں ہے کہ ہم آپ سے کہہ دیں کہ آپ قبول کر لیں۔ رب کریم آپ اگر کرم کر کے اس کو قبول فرما لیں تو آپ کی نوازش ہو۔ اس لیے ہم بھی اگر کوئی عمل نیک کریں تو یہ نہیں کہ میں نے پڑھ لیا بس اللہ جی قبول کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا تمہاری مرضی، میں تو کر چکا ہوں۔ میں رات کو دیکھو ساری دنیا سو رہی ہے، میں تہجد میں جاگ رہا ہوں، اٹھا ہوں، آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ سے مانگ رہا ہوں، آپ کے سامنے جو ہے نا نماز پڑھی ہے، اللہ اتنی سردی میں اٹھا ہوں، اب نہیں قبول کرنا تو تیری مرضی ہے۔ ایسا نہ کریں، ایسا نہ ہو، بلکہ اس پہ بھی روئیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ رات، ساری رات اللہ کی عبادت میں رہیں، صبح کو پھر بھی کیا ہے، سر جو ہے نا وہ شرمندگی سے نیچے ہو کہ پتہ نہیں اللہ نے قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ یہ خاصان کا طریقہ کار ہے، یہ اللہ رب العالمین کے مقربین کا کیا ہے، طریقہ کار ہے کہ بہت بڑا عمل کرنے کے بعد بھی اسے کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا، رب کریم قبول فرما لے، اگر قبولیت کے قابل ہو۔ انک انت السمیع، بے شک آپ سننے والے ہیں۔ انت السمیع، یہ تو حقیقت ہے کہ آپ سمیع ہیں۔ معنی کیا ہے کہ بھائی اسمع دعاءنا، اللہ ہماری دعا سن لے، قبول سن لے معنی کیا ہے؟ قبول فرما لے۔ جب کسی سے کہا جاتا ہے نا کہ میری بات سن، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھائی اس پہ عمل کر، کہتے ہیں نا مان لے۔ معاشرے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں یار سن لے، میری بات سنو، میری بات سنو، مطلب کیا ہے؟ اس پر چلو، اس پہ عمل کرو۔ تو اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں ربنا انکا انت السمیع، آپ سننے والے دعاؤں کو، جو تو بھی دعا مانگنے والا دعا مانگے گا رب کریم آپ سن لیں گے، آپ سنتے ہیں یعنی اسے قبول کرتے ہیں۔ اور آپ خود فرماتے ہیں قال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں۔ انکا انت السمیع، سنتے ہیں کیونکہ آپ علیم ہیں، جانتے ہیں ہماری نیتوں کو، اخلاص کو جانتے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، یہ تیسری دعا ہے۔ یہ دعا برائے تثبت اور برائے تسلسل فی الاولاد، یعنی اولاد کے اندر بھی اللہ ہماری اس محنت کو اور ہمارے اس طرز کو، جس انداز سے ہم آپ کے بندے بن جائیں، آپ ہمیں قبول کر لیں، اسی طرح ہماری اولاد کے اندر بھی اس سلسلے کو چلا لیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں اپنا تابع بنا لے، مسلمین لک، مسلمین یہ مسلم کی جمع ہے، مسلم ماننے والا، تابع دار، اور مسلم اس کو بھی کہتے ہیں جو خود بھی محفوظ ہو، جو دوسرے اس سے محفوظ ہو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہو۔ تو مسلمان نہ دوسروں پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی دوسروں کے ظلم کا شکار ہوتا ہے۔ وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، اللہ ہمیں اپنا تابعدار بنا لے، مُطِيعَيْنِ لَكَ، یہاں اطاعت کے معنی میں ہے، یا اس کی مراد کیا ہے؟ مسلمان تو دونوں تھے، تو مزید مانگ رہے ہیں استقامت عطا فرما دے اسلام پہ۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جب بندہ خود نیک عمل ہو اور انہی اعمال کے تسلسل کے لیے اولاد کی تابعداری کی دعا مانگی، یہ سنت انبیاء ہے۔ بندے کو ہر وقت یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ میری اولاد کو میرا کیا کر دیں، جس راستے پہ مجھے ڈالا ہے نیکی کے راستے پہ، اللہ انہیں بھی اس پہ ڈال دے۔ اور صرف دعا نہ مانگے بلکہ کیا ہے، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانے طفولیت سے ان کی تربیت بھی کرے کہ وہ اس راستے پر چلے، نیکی کے راستے پہ چلے۔ خود تو کیا ہے، نیک ہے، خود عالم ہے۔ ہمارے ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ پشتوں میں کہتے تھے آگا ملا غٹ دلا دے پخپلا ملا ہے ملا نہیں، تو کہتے ہیں کہ مولوی ملا وہ ہوگا جس کا بیٹا بھی ملا ہو، اس کی فکر کرے۔ تو وجعلنا امتا مسلمۃ لک، میری اولاد میں سے ایسی امت، ایک جماعت بنا لے جو آپ کے تابع ہو، مکمل تابعداری کرنے والی ہو۔
وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، دکھلا دے ہمیں ہمارے منسک اصل میں عبادت، غایت العبادت، عبادت کی جو غایہ اور انتہا ہے اسے کہا جاتا ہے، لیکن مشہور ہو گیا ہے کس میں؟ حج کے افعال میں مناسک۔ تو مناسک حج ہمیں دکھلا دے کہ کیسے کرنے ہیں۔ حج ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی کیا جاتا تھا، لیکن تفصیلی انداز میں، جس تفصیل سے جو مناسک حج ابراہیم علیہ السلام سے چلے ہیں، اس طرز میں اور اس انداز کے اندر ایسی تفصیلی حج اس طریقے میں نہیں تھا، طریقہ کار میں اختلاف تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا جو حج ہے وہ آج تک تسلسل کے ساتھ چلا رہا ہے۔ ارنا مناسکنا، تو جبریل امین کو بھیج کر رب العالمین نے آپ کو کیا ہے؟ مناسک حج سکھلائے، بتلائے۔ یہ طواف ہے، یہ سعی بین الصفا والمروہ ہے، یہ قیام منا ہے، یہ قیام مزدلفہ ہے، پھر یہاں سے جانا ہے اور یہاں قیام منا ہے، یہاں رمی جمار ہے۔ یہ سارا سلسلہ سکھانے کے بعد مقام عرفہ کو پہنچے تو کہا عرفت، سمجھ گئے ہو؟ آ گئی؟ انہوں نے کہا عرفت، کہ سمجھ گیا ہوں۔ تو کہتے ہیں اس لیے اسبار التکمیل میں حضرت شیخ موسیٰ روحانی البازی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اسی وجہ سے فَلِذَا سُمِّيَ الْمَقَامُ وَالزَّمَانُ عَرَفَہ، اس لیے اس جگہ کا نام بھی مقام عرفہ پڑ گیا ہے، اور اس زمانے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ یوم عرفہ کہتے ہیں۔ جس دن لوگ کیا کرتے ہیں؟ قیام عرفہ کرتے ہیں، اسی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ مقام عرفہ بھی کہتے ہیں اور یوم عرفہ بھی کہتے ہیں۔ دن کا نام بھی عرفہ پڑ گیا ہے اور جگہ کا نام بھی عرفہ پڑ گیا۔ ایک اور روایت بھی عرفات کے حوالے سے کہ آدم علیہ السلام جب ہندوستان میں سے ہوتے ہوئے وہاں پہنچے اور ان کی بیوی بھی وہیں پہ پہنچ گئی، عرفات ایک ہی جگہ پہ، اور وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی اور ایک دوسرے کو پہچانا، تو لذا سمی عرفہ، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرفہ کہتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کیا سکھلائی؟ مناسک حج سکھلا دی۔ فرمایا وَإِنَّا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، یہ انکسار نفسی کے لیے ہے، وَتُبْ عَلَيْنَا، ہمارے اوپر توجہ فرما رحمت کے ساتھ۔ تاب یتوب کے معنی میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ یعنی ہماری توبہ قبول کر، یہ معنی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہے، نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ جب بھی آپ عمل کریں تو اس کے بعد استغفار کریں۔ تبلیغ والے حضرات کہتے ہیں نا کہ آپ گشت پہ چلے جائیں، گشت سے واپسی ہو تو واپسی استغفار کے ساتھ ہو، تو یہ کیا ہے؟ واپسی استغفار کے ساتھ ہو، عاجزی اور انکساری کے لیے کہ رب کریم میں نے بہت بڑا کام کیا ہے اور اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو اللہ معاف فرما دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور آپ ہمارے اوپر مہربانی کے ساتھ رجوع فرمائیں۔ تاب توبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رجع، رجوعاً، لوٹنا، واپس ہونا۔ اس لیے بندے کی اللہ کی طرف جو توبہ کی نسبت ہوتی ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بار بار رحمت کر، اور بندے کی طرف جو توبہ کی نسبت ہوتی ہے اس کا معنی ہوتا ہے رجوع عن المعاصی، گناہوں سے واپس ہو، یو ٹرن لے لو، گناہوں سے کیا کر لو؟ یو ٹرن لے لو، واپس ہو جاؤ۔ تم علینا، ہمارے اوپر مہربانی کر، انک انت التواب، اب بہت زیادہ، بہت جلدی راضی ہونے والے۔ تواب کا معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ اور جلدی راضی ہونے۔ اللہ کی ذات بہت کریم ذات ہے، بہت جلدی راضی ہو جاتی ہے بندے سے۔ بندہ کہ دل میں آتا ہے اللہ معاف کر دے، بس اللہ رب العالمین کہتے ہیں بس معاف کر دیے میرے بندے، بس تو توبہ مانگ لیا کر۔ جتنا بندہ انسان، اللہ نے فرمایا کہ آپ 70 مرتبہ بھی، اگر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں، وَلَوْ عَادَ فِي الْيَوْمِ 70 مَرَّةً، اگرچہ بندہ دن میں 70 مرتبہ بھی کیا کرے، اس عمل کو دوبارہ کیوں نہ کرے، بار بار توبہ کرے، لیکن یہ ہے کہ نیت میں کیا ہو؟ ندامت ہو، دل میں ندامت ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ غلطی ہو گئی۔ اور اگر ندامت کے ساتھ نہ ہو تو کہتے توبہ کی، پھر توبہ کی، توبہ کر کی توڑ دی تیری اس توبہ پر، توبہ بھی توبہ کر اٹھی، ایسی توبہ نہ ہو۔ رب کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ ہمارے مرحومین کے لیے بھی دعا فرمائیں، میرے سسر محترم کے لیے بھی اور ان کے بانجے کے لیے بھی، ہمارے یہ انور خان صاحب کی ہمشیرہ کے لیے بھی، اور ہمارے ان بزرگوں کی چچی تھی اور دوسرے رشتہ دار بھی۔ آج ایک نوجوان کا انتقال ہوا ہے، ان کے لیے بھی، جتنے بھی اللہ مسلمان وفات پا گئے
سب کے لیے اللہ رب العالمین ہمارے پڑھنے سننے سنانے کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ان کے لیے یا اللہ اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں، اللہ ان کو اس کا اجر و ثواب پہنچا دے، رب کریم کرم والا معاملہ فرما دے۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔